میرا بچپن بہت دلچسپ، یادگار اور متحرک گزرا ہے۔ جب ماضی میں نظر دوڑاتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی ساری ایکٹیویٹیز کیسے کر لیا کرتا تھا۔ دماغ میں بچپن کے حوالے سے اتنا کچھ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ خیر، سب سے پہلے بچپن کی کاروباری سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے میری لائبریری۔ تو جناب، لائبریری سے شروع کرتے ہیں۔ میں چونکہ بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا، لہٰذا سب سے زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں گزرا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک حافظ جی ہوا کرتے تھے۔ ان کی لائبریری ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں تھی، جسے عرف عام میں گندی گلی کہا جاتا تھا، جس کو صاف رکھنا ہمارا نصب العین تھا، لیکن اپنی تمام تر صفائی کے باوجود وہ گندی گلی ہی کہلاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب شام کو میں حافظ جی کے پاس جاتا تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ بھائی، اب کوئی کتاب نہیں ہے جو پڑھنے سے رہ گئی ہو۔ حافظ جی کے یہاں سے داستان، امیر حمزہ، الف لیلا، انسپکٹر جمشید اور محمود فاروق فرزانہ اور انسپکٹر کامران مرزا، پروفیسر داؤد انکل رحمان، یہ سب اشفاق احمد کے ناولوں کے کردار تھے۔ پھر انوشا کی آپ بیتی اور انفرادی طور پر سینکڑوں ناول تھے جو کہ پڑھ ڈالے۔ پھر جب ذرا بڑے ہوئے تو ابن صفی کی عمران سیریز اور حمید فریدی سیریز اور دیگر ناول، حتیٰ کہ رضیہ بٹ کے ناول بھی پڑھ ڈالے۔ پھر کوئی کتاب ایسی نہ تھی جو کہ پڑھی نہ ہو۔ یہ کتب بینی کا شوق ایسا پڑا کہ آج تک ہر ماہ 2-3 کتابیں ضرور خریدتا ہوں۔ الحمدللہ میری ذاتی لائبریری ہے جس میں دنیا جہاں کے موضوعات پر 8,000 سے زیادہ کتب موجود ہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ خیر، واپس بچپن میں چلتے ہیں۔ تقریباً 12 سال کی عمر میں حافظ جی کی ٹکر پر میں نے اپنی لائبریری کھولی۔ گندی گلی میں دروازے کی چوکھٹ پر کیلے ٹھونک کر دھاگا جو کہ موٹا ہوتا تھا باندھ کر اس میں کتابیں لٹکا دیا کرتا تھا۔ محلے کے چھوٹے بچے کہانی کی کتابیں پڑھنے کے لیے لے جاتے۔ ایک کتاب کا کرایہ 4 آنے ہوتا تھا۔ اچھے خاصے پیسے کما لیا کرتا تھا۔ پھر ان پیسوں سے مزید کہانیاں خرید کر لے آتا تھا۔ پہلے خود پڑھتا، پھر لائبریری میں لگا دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری لائبریری اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ 2 بڑے صندوقوں میں کتابیں آتی تھیں۔ اتنی کتابیں اب لٹکانا ممکن نہ تھا، اس لیے ان کی ایک کاپی میں نے لسٹ تیار کی۔ اس لسٹ کو دیکھ کر لوگ کتاب لیتے تھے۔ کتابوں کی حفاظت کا خاص اہتمام کرتا تھا۔ حافظ جی سے جلد سازی سیکھ لی تھی۔ ایک سوا اور موٹا دھاگا خرید کر لاتا، گتے کی شیٹ خرید کر لاتا، پھر کتاب کے سائز کا گدا کاٹ کر سوئی سے سی لیتا، پھر اسے لائبریری کی زینت بنا دیتا۔ خیال رہے کہ یہ سارے کارنامے میٹرک سے بہت پہلے کے تھے۔ شاید 10-12 سال کی عمر میں لائبریری اپنے عروج پر تھی۔ 20 سے 25 روپے ڈیلی میں آرام سے اس لائبریری سے کما لیتا تھا۔ ابھی لائبریری کا سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ انہی دنوں میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہوا۔ بڑی باجی پاکستان آئے تو ہم لوگوں کے لیے، سب بچوں کے لیے واچ گیم لے کر آئی تھی۔ واچ گیم موبائل کے سائز کا ہوا کرتا تھا۔ میرے پاس جو واچ گیم تھا اس میں دونوں کارنرز پہ 2 مرغیاں بیٹھی ہوئی انڈے دے رہی ہوتی تھی اور ان کو ٹوکری میں جمع کرنا تھا۔ اگر کوئی انڈا ٹوکری میں آنے سے بچ جاتا، نیچے گر جاتا تو آپ آؤٹ ہو جاتے۔ یہ گیم بچوں کو بہت پسند آیا۔ میں اکثر لائبریری میں بیٹھا ہوا یہی گیم کھیل رہا ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایک بچے نے مجھ سے گیم کھیلنے کو مانگا۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا 1 روپیہ گھنٹہ کے حساب سے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی دے دیا، نام لکھ لیا اپنے پاس۔ جناب، 1 گھنٹے کے بعد میرا گیم واپس میرے پاس آ گیا اور 1 روپیہ بھی آ گیا۔ پھر میں نے تو فوری طور پر گتے پہ لکھ کر لگا دیا واچ گیم کرائے پہ دستیاب ہے۔ تو اب تو یہ ہوتا کہ ایک بچہ دے کے جاتا تو دوسرا اس کے لیے پہلے سے کھڑا ہوتا تھا لینے کے لیے۔ جب میں نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا کام چل نکلا ہے، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے باقی سب بھائی بہنوں سے کہا کہ بھائی اپنے اپنے واچ گیم جس کو مجھے بیچنا ہو مجھے بیچ دے، 25 روپے کی۔ میں نے آفر لگا دی۔ واچ گیم کھیل کھیل کر دل تو سب کا بھر چکا تھا، لہذا سب نے میری آفر قبول کر لی۔ 25 روپے میں نے سب کے واچ گیم خرید لی اور جناب میری لائبریری کے اندر 7 واچ گیم آ گئے جو کہ سب کے سب میں نے کرائے پر لگا دیے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایک وقت پر 7 کے 7 واچ گیم کرائے پہ گئے ہوئے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے تو دوسرے بچے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، لائن لگا کے کہ یہ آئیں گے تو اب ہم لے کے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے لائبریری سے زیادہ تو میں نے اس میں کمایا آرام سے۔ میرا جو ڈیلی کی انکم تھی نا اس زمانے میں، 1980 کی بات بتا رہا ہوں میں، تقریباً 100 روپے ڈیلی کے ہو جاتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس دور کی میں بات بتا رہا ہوں اس دور میں گوشت 18 روپے کلو تھا، تو یہ 100 روپے بہت بڑا اماؤنٹ تھا۔ میں اپنے وقت کا بڑا امیر بچہ تھا۔ اس کا ایک نقصان تو بھی ہوا، وہ یہ کہ میں تھوڑا کام چور ہو گیا، کیونکہ پیسہ بہت تھا تو ہر کام پیسے دے کے کرا لیا کرتا تھا۔ کپڑے استری کرانے ہیں تو پیسے دے کے کرا لیے، جوتے پالش کرانے ہیں تو پیسے دے کے کرا لیے، کپڑے دھلوانے ہیں تو پیسے دے کے کرا لیے۔ چھوٹے موٹے بچے سارے میرے آگے پیچھے رہتے تھے، سب کو کھلاتا پلاتا تھا اور اپنے سارے کام ان لوگوں سے میں کرواتا تھا۔ اس عرصے میں نے عمران سیریز، ابن صفی کی اور دیگر ناول وغیرہ بھی خرید لیے تھے۔ میری لائبریری بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی تھی اور باقاعدہ میں حافظ جی کی ٹکر پر آ گیا تھا۔ حافظ جی بھی مجھ سے کچھ ناراض ہونے لگے تھے کیونکہ میری وجہ سے ان کی آمدنی پر کافی اثر پڑا تھا۔ لیکن بہرحال جیسے تیسے کر کے جب تک ہوا میں چلاتا رہا۔ پھر میرا خیال ہے کہ میٹرک کے زمانے میں نے یہ لائبریری کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ خیر، یہ تو لائبریری کی کہانی تھی۔
ابھی آگے چل کے آپ کو مزید قصے سناؤں گا کہ میں نے اور کیا کیا کاروبار کیے ہیں. از قلم ڈاکٹر سید عدنان حسن سامی.